بھیم راؤ نے جہاں ملک اور قوم کی اہم خدمات کی ہیں وہیں پہ ان کے کچھ مقاصد بھی تھے۔ تو بھیم راؤ کے مقاصد میں تھا کہ پسماندہ طبقات کو بیدار کرنا۔ جو ہندوستان میں پسماندہ طبقات ہیں، اقلیت جو طبقہ ہے، انہیں جو ہے یہ بیدار کرنے کا جو ہے مقصد بنایا تھا، اور اس جو ہے طرف آپ نے بہت بڑا کام کیا اور یہاں کے پسماندہ طبقات کو بیدار کیا۔ اور پھر جو ہے ان کے مقاصد میں یہ بھی تھا کہ ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ جو ہمارا ہندوستان ملک ہے، یہاں پہ بہت قسم کے لوگ بستے ہیں، بہت جو ہے دھرم کے لوگ بستے ہیں۔ تو بھیم راؤ کا یہ مقصد تھا کہ جو ہندوستانی سماج ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو ہے برابری پیدا کیا جائے، بھائی چارگی جو ہے پیدا کیا جائے۔ یہ جو ہے بھیم راؤ کے زندگی کے مقاصد میں شامل تھا۔ اس جو ہے پہ آپ نے بڑا جو ہے کام کیا ہے، تو یہ آپ کے مقاصد تھے۔ اور پھر جو ہے ایک اہم کارنامہ جو میں نے پہلے بھی بتایا اس سبق میں کہ دستور سازی میں اہم تاریخی کردار، جو آپ نے دستور لکھا ہے، آئین لکھا ہے، اس میں جو آپ نے قانون بنایا ہے، آپ نے جو آئین لکھا ہے، جو شکیں آپ نے لکھی ہیں، اس میں ہے کہ مذہب، ذات، عقیدہ، جنس کے امتیاز کو ختم کرنا۔ یعنی آپ نے جو ہے اس جو ہے قانون میں، اس سمویدھان میں، اس دستور میں ایسا جو ہے لکھا ہے کہ جو مذہب، ذات، عقیدہ، جنس کے امتیاز کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہب والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ سب جو ہے برابر ہے۔ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادی حاصل ہے۔ کوئی جو ہے کسی کو امتیاز نہیں ہے، سب جو ہے برابر ہے۔ چاہے وہ کسی ذات کا بھی ہو، تو ذات کے اعتبار سے اسے امتیاز نہیں ملے گا، ذات کے اعتبار سے وہ بڑا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہندوستانی سماج میں اگر بستا ہے تو وہ سب جو ہے برابر ہے۔ اسی طریقے سے چاہے وہ کسی بھی عقیدہ کا ماننے والا ہو، تو کسی خاص عقیدے کے ماننے کی بنیاد پر اس سے فوقیت نہیں ہے، بلکہ اس دستور نے سب کو برابری کا جو ہے امتیاز دیا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی جو ہے جنس کا ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اسے جو ہے اس اعتبار سے یہ نہیں کہ مرد ہے تو اسے جو ہے عورت کے اوپر فوقیت مل جائے گی، یا اگر عورت ہے تو مرد کے اوپر فوقیت مل نہیں، سب کے برابری کے حقوق جو ہے اس دستور میں دیا گیا ہے۔ اور جو ہے اس کے جو ہے امتیاز کو ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو کسی بھی اعتبار سے امتیازی حیثیت نہیں جو ہے لے سکتا ہے، بلکہ چاہے جس بھی کاسٹ کے ہو، جس جو ہے بھی دھرم کے ہو، جس مذہب کے ہوں، انہیں سب کو جو ہے ایک ساتھ مل کے بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہے، اور سب کو برابری کا حق دیا ہے۔ اور جو ہے ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا۔ اس دستور میں یہ بھی جو ہے آپ نے لکھا ہے کہ ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں بھی بستے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، انہیں سب کو جو ہے یکساں مواقع فراہم کرنا۔ یعنی سب کو جو ہے اگر وہ چاہے ملازمت ہو، چاہے سروس ہو، چاہے کسی بھی میدان کا کام ہو، کسی بھی جو ہے محکمے کا کام ہو، سب کو جو ہے یکساں جو ہے مواقع دیا جائے گا، سب کو جو ہے نوکری ملے گی، سب کو ہندوستان ملک سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، سب کو جو ہے فائدے جو ہے ملیں گے۔ یہ دستور میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ بھی تصور پیش کیا ہے کہ مرد کے درمیان اور عورت اور مرد کے درمیان مساوات قائم کرنا۔ یعنی مرد ہے تو مرد کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا حق رکھے، عورت ہے اور مرد ہے تو اس کے درمیان بھی مساوات یعنی برابری کا جو ہے حق دیا گیا ہے۔ کوئی بھی جو ہے اونچا نیچا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو تو سب کے درمیان برابری کا حق جو ہے اس دستور میں، اس قانون میں دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے دستور ہند میں جو سیکولر کا جو ہے سیکولرزم کا جو تصور پیش کیا ہے، جو سیکولرزم کا جو ہے آپ نے آئین میں جو ہے یہ شک رکھی ہے کہ اس جو ہے ہندوستان میں جو بھی ہے وہ برابری کے ساتھ جو ہے رہے گا، کسی کو کسی پہ جو ہے امتیاز اور فوقیت نہیں ملے گی۔ اور یہ جو دستور ہند میں جو سیکولرزم کا جو آپ نے تصور پیش کیا ہے، یہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے جو ہے ترقی کے لیے بہت بڑا ضامن ہے۔ یہ لکھا بھی ہے اسی دستور میں کہ جو ہندوستانی جمہوریت کے لیے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ یہ جو آپ نے تصور پیش کیا ہے دستور میں، قانون میں، سیکولرزم کا، یہ تصور جو ہے، یہ بات
हमारे हिंदुस्तान के तरक्की में जो है एक अहम रोल अदा करता है, और यही जो है हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जो है ज़मानत है कि चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सबके साथ जो है ये तस्वुर सेकुलरिज्म का होना चाहिए, मसवात का होना चाहिए। ये जो है ये एक बहुत बड़ा तस्वुर आपने पेश किया है। और फिर जो है भीमराव को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ मिलता है इन तमाम खिदमात के सिले में। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ क्या है? तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एजाज़ है, जो सबसे बड़ा मेडल है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है भारत रत्न। तो भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी कौम की जो खिदमत की है, उसके जो है एजाज़ में, उसके सिले में आपको भारत रत्न जैसे अजीम और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आपसे जो है गुजारिश है कि ये एक शानदार सबक आप जो है इसे इन्हमाक के साथ, दिलजमी के साथ पढ़ें। इससे जो है आपके इल्म में भी इजाफा होगा, और फिर जो है इस जो है सबक से मेन एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। और जैसे आप फ़ायदा हासिल करते हैं, उसी तरीके से आप अपने अहबाब को भी फ़ायदा दिलाएं इस जो है सबक से, इस जो है वीडियो से, इस लेसन से। फिर अगले वीडियो में एक अच्छे सबक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।